ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سورہ انفال کی آیت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اے میرے حبیب محمود قیچی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کی آمد میرے لیے باعث تقویت ہے. میرے درینہ رفیق اور اس مسجد کی ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کے رکن اعلیٰ، دعائیں ہیں آپ کے لیے. جی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ان بندوں کو عذاب دینے کی کیا پڑی ہے. اگر یہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں تو مجھے کیا پڑی انہیں میں عذاب دوں. بات تو بڑی سادہ سی ہے، پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار کرے تو کرے کون. اصل بات تو بیٹا یہ ہے، صرف تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ استغفار ہے؟ یہ تو کوئی استغفار نہیں. آگے جا کے بات کرتا ہوں میں. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ میرے بندے استغفار کرنا شروع کر دیں تو میں رب ہوں، پیدا بھی میں نے کیا، میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، کریم بھی ہوں. مجھے کیا پڑی انہیں عذاب دینے کی. انہوں نے اپنے لیے عذاب کی راہیں از خود ہموار کی ہیں. اگر یہ اس چیز کا خیال کرتے استغفار کا تو میں انہیں عذاب نہ دیتا. توبہ آج 25 رمضان ہے، ہم نے مہینہ اپنے اختتام کو پہنچا. آپ نے بھی خوب توبہ کی، میں نے بھی توبہ کی. اور توبہ بنیادی طور پر ندامت اور دل کے درد کا نام ہے. توبہ بنیادی طور پر ندامت اور دل کے درد کا نام ہے، حسرت کا نام ہے، غم کا نام ہے، اشک بار ہونے کا نام ہے. توبہ اصل میں یہ حسرتیں ہیں، وہ غم ہے، وہ ندامت ہے، وہ اشک ریزیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ آیا ہم نے توبہ کس درجے کی کی. اگر مجھے ڈاکٹر بتا دے کہ آپ کے بیٹے کو کوئی لا علاج مرض لاحق ہو گیا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ میرے درد میں کتنا اضافہ ہوگا. اور اگر وہ بھی بیٹا عمران صاحب کی طرح اکیلا بیٹا میرا، تو مجھے بتائیے میری درد کی شدت اور میرے غم کی شدت اور میری تکلیف اور کرب کی شدت کیا ہوگی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، ایک طرف ڈاکٹر، ایک طرف میرا رب، ایک طرف موت اور ایک طرف جہنم. کیا ڈاکٹر میرے رب سے زیادہ سچا ہے؟ ڈاکٹر میرے رب سے زیادہ سچا ہے؟ یا مجھے یہ بتا دیجئے کہ موت جہنم سے زیادہ سخت ہے؟ حیرت کی بات ہے جو کائنات کی، اللہ فرماتا ہے تمہارے رب سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ جو کائنات کی سب سے بڑی مالک و خالق، اس کی صداقت، جب وہ مجھے اور آپ کو پیغام دیتا ہے کہ رک جاؤ، باز آ جاؤ، نہیں رکو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اس سے سچا کون ہے؟ اور جہنم سے زیادہ عذاب کتنا سخت ہے. کیا وجہ ہے کہ میں اس سب سے سچی ذات کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں، اور اس کی جہنم کی وعید بھی سننے کو تیار نہیں ہوں. میں ایک ڈاکٹر کی بات نے مجھے نڈھال اور بے حال کر دیا. میرا کھانا چھوٹ گیا، پینا چھوٹ گیا، سب کچھ چھوٹ گیا. پھر بھی کہتے ہیں ہم استغفار کرتے ہیں، اور ہم بات سوچنے والی ہے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جالس التوابین فإنہم ارق افئدۃ. آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جو توبہ کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تمہارا دل نرم ہو جائے گا. اپنی مجالس کو دیکھیے، اپنے حلقہ احباب کو دیکھیے، اور پھر سوچئے کہ ہمارے دلوں کی یہ سختی اور کثرت قلب جس کا اللہ قرآن میں ذکر فرماتے ہیں وہ کیوں ہے؟ ظاہر ہے جب آپ 6 دوستوں کو لے کے
آپ یہاں سے یاسر دوست پہ چلے جائیں گے تو آپ کو ربی یاد آئے گا وہاں جا کے؟ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کسی کلب میں چلے جائیں گے، کھانوں پر بھاگے پھریں گے، آپ تھیٹر میں چلے جائیں گے، آپ مجالس و محافل میں چلے جائیں گے، تو آپ کو وہاں جا کے ربی یاد آئے گا؟ تو یہ جو ساتھ آپ کے جا رہے ہیں یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ وہاں جا کے 4 گھنٹے بیٹھ کے کسی ریسٹورینٹ میں 50-60 ہزار لاکھ اجاڑ کے آ جانے کے بعد پھر کہنا کہ ہمیں رب سے بہت ڈر لگ رہا ہے. کہاں ڈر لگ رہا ہے؟ کہاں ڈر لگ رہا ہے؟ فرمایا جالسو التوابین، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو جو توبہ کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. فرمایا تمہارا دل نرم ہو جائے گا. بنی اسرائیل کے ایک نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مالک، برسوں سے توبہ کے باوجود میری امت کا یہ بندہ، اس پر توبہ کی قبولیت ظاہر نہیں ہوئی. بات بڑی غور سے سننے والی ہے کہ میرا یہ امتی ہے اور برسوں سے توبہ کر رہا ہے، اس پر قبولیت ظاہر نہیں ہو رہی. اے ارض و سما والے، اس کی سفارش کو قبول فرما لے اور اس کی توبہ کو قبول فرما لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیغمبر، آپ اکیلے سفارش کر رہے ہیں، اگر یہ ارض و سما سارے مل کے بھی اس کی سفارش کریں کہ یا رب اس کی توبہ قبول کر لے تو میں نہیں کروں گا. پوچھا مالک کیوں نہیں؟ فرمایا اس کے دل میں ابھی تک اس گناہ کی مٹھاس اور لذت میں موجود ہے. اس کے دل میں ابھی تک گناہ کی لذت اور مٹھاس موجود ہے. جب لذت اور مٹھاس ہی زائل نہ ہو، گناہ کی زندگی یاد آئے اور پھر بندہ کہے یار دن تے بڑے چنگے سن، اگرچہ غلطی سا پر دن بڑے چنگے سن، وہ ویلا بہت چنگا، آئی واز سو کمفرٹیبل. مٹھاس ہے نا، لذت ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ سارے زمین و آسمان والے مل کے بھی اس کی توبہ کی سفارش کریں تب بھی قبول نہیں کروں گا. اس کے تو دل سے ابھی تک گناہ کی وہ لذت اور مٹھاس ظاہر ہی نہیں ہوئی، ابھی بھی ان دنوں کو یاد کرتا ہے. اور میں کہتا ہوں شہد کس کو مرغوب اور محبوب نہیں ہے. شہد میں زہر ملا کے مجھے یا آپ کو دے دیا جائے، اس کے اثرات میرے اور آپ کے بدن پر مرتب ہوں گے اور بدن کے اعضاء بکھر جائیں گے اور پھر مجھے اس شہد سے نفرت ہو جائے گی. ہر گناہ کا ذائقہ لذت شہد جیسی ہوتی ہے اور اس کا عمل زہر جیسا ہوتا ہے جو اعضائے بدن کو بالکل منتشر کر کے رکھ دیتا ہے. آپ کوئی بھی گناہ کر لیں، کسی لڑکی سے بدکاری کر لیں، کسی کا پیسہ غبن کر لیں، کسی سے کو غصب کر لیں، زمین اس کی غصب کر لیں، کوئی بھی گناہ آپ کر لیں، اس کی لذت آپ جتنی سکسیس اور اچیومنٹ آپ کو ایک گناہ کرنے کے بعد، کسی کا پلاٹ غصب کرنے کے بعد، کسی کا پیسہ غصب کرنے کے بعد، کسی کی عزت کو پامال کرنے کے بعد، کسی کو رنج و الم دے کے اپنے حسد کی بھڑکتی آگ کو بجھانے کے بعد جو لذت آپ کو محسوس ہوتی ہے شاید ہی وہ کہیں محسوس اور ہو. لیکن اس کا عمل پھر وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا کیا اور مجھے کیا کرنا تھا. بظاہر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ گناہ کی لذت تو جاتی رہتی ہے لیکن اس کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں. گناہ باقی رہ جاتا ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے اور گناہ باقی رہ جاتا ہے. آپ نے توبہ کی، یقیناً کی. روزہ آپ کا زبان کا روزہ تو نہیں ہے کہ یہ جی علامہ صاحب کی توبہ ہم نے یہ 25 دن اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے گزارے. ایسا ہی ہے نا؟ ہاں ایسا ہی ہے، توبہ کرتے گزارے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمیں توبہ کا آغاز کس دن سے کرنا چاہیے. یہ توبہ آپ نے کس دن سے کی ہے؟ ایٹ دا ویری فرسٹ ڈے جب آپ پر بلوغت کا اظہار ہوا، آپ کو پتہ چلا میں بالغ ہوا، آپ کو اپنی بلوغت کا پتہ چلا، اس کے بعد آغاز تو وہاں سے ہونا چاہیے. نہیں، وہاں سے نہیں ہونا چاہیے. نماز کتنی سال کی عمر میں فرض ہوئی تھی؟
10 سال کی، روزہ 15 اور 16 سال کی عمر میں، تو آغاز وہاں سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ نے 25 یا 30 سال کی عمر میں آپ روزے اور نماز صوم صلات کے پابند ہوئے ہیں، تو جو پچھلی عمر گزاری ہے اس کا حساب کون دے گا؟ ان کا حساب کون دے گا؟ کیا وہ کہیں سے آپ کو ضمانت نامہ مل گیا ہے کہ اللہ نے وہ سال سارے ساقط کر دیے ہیں، وہ نمازیں ساری ساقط کر دی ہیں، کیا روزے ساقط کر دیے ہیں؟ کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ نمازیں جو قضا کرنی تھی نہیں کی، ناپاک کپڑوں میں نماز آپ نے ادا کرنی تھی نہیں کرنی تھی وہ ادا کی، روزوں کی قضا آپ نے کی، زکوٰۃ آپ صاحب نصاب تھے، زکوٰۃ آپ نہیں ادا کر سکے، اور غلط مصارف پر آپ نے زکوٰۃ کو صرف کیا، حج کی ہمت تھی مگر حج کی ادائیگی آپ نے نہیں کی، جبکہ یہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ فرماتا ہے جس کو ہمت ہے میرے راستے میں وہ حج کرے، اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ومن مات ولم یحج، جس وہ مر گیا بندہ اس حال میں اور حج سے حج نہیں کیا، صاحب نصاب تھا، ہمت تھی، فلیمت ان شاء یہودین و ان شاء نصرانین، وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیسے تھے اور حج نہیں کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہودی ہو کے مر جائے تو بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں، عیسائی ہو کے مرے تو بھی پرواہ نہیں ہے۔ کیا کبھی ہم نے غور و فکر کیا کہ سن نبوت کے بعد ہماری آنکھ نے کتنے گناہ کیے، ہمارے کان نے کتنے گناہ کیے، ہماری ناک نے کتنے گناہ کیے، زبان نے کتنے گناہ کیے، ہمارے پیٹ نے، ہماری شرمگاہ نے، ہمارے اعضائے بدن نے، کتنی ایسی غیر محرم عورتیں تھیں جن سے ہم مخلوط اور اختلاط کا سبب بنتے رہے، کتنی لڑکیوں سے ہم نے اظہار محبت کیا اور عشق کیا اور ان سے وفا کرنے کا وعدہ کیا، کتنی ہم نے ڈیٹس ان کے ساتھ طے کی، کہاں کہاں ہم گئے، یہ جواب کون دے گا؟ کس کو جواب دینا ہے؟ کتنی بار ہم حالت جنابت میں مسجد میں سے گزرے، کتنی بار ہم نے بے وضو کے قرآن کریم کو ہاتھ لگایا، کتنی بار ہم نے بدعات جو ہے ان کو ہم نے ترک کیا، ہم نے روح کی غذا، موسیقی، سو کالڈ روح کی غذا ہم کتنے عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور کب تک ہم نے سننا ہے، اور شراب نوشی ڈرنکنگ کب سے کی؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا حساب نہیں ہوگا، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ سوچئے گا ذرا، میری بات کو سوچئے گا۔ توبہ کا طریقہ حسرت اور ندامت۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، اس وقت جہاں تک مجھے محسوس ہوتا ہے اس ہال کے اندر اے سی چل رہے ہیں، آپ کو فیل ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے؟ کیوں چلائیں آپ نے اے سی؟ چونکہ آپ کو پتا تھا کہ یہاں حبس ہوگا، سفوکیشن ہوگی، گھٹن ہوگی، لوگ زیادہ ہیں، آپ نے اس کی ضد کو اختیار کیا، آپ نے اے سی کو چلا دیا، ایسا کیا نا آپ نے۔ اور اگر ٹھنڈک ہوتی ہے تو آپ ہیٹر چلا لیتے ہیں، گرمی ہوتی ہے تو آپ اے سی چلا لیتے ہیں، اور تاریکی اور ظلمت ہوتی ہے تو آپ روشنی کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ ان شارٹ یہ کہ آپ اس کی ضد کو، اس کے اپوزٹ فیکٹر کو استعمال کرتے ہیں۔ شاہ جی ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ جب وہ لکھ رہا ہوتا ہے، اگر تو اس نے لیڈ پینسل سے لکھا ہے تو فوراً ایریز کر دیتا ہے، ادروائز اگر لکھ رہا ہے تو وہ وائٹنر ہوتا ہے، ریموور ہوتا ہے، وہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے، اس کو دبا کے اس کو بلیک کو وائٹ کر کے اپنی غلطی کو چھپا لیتا ہے۔ تو گویا آپ نے مجھے یہ کہا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علامہ صاحب گرمی کی شدت کو ظاہر کرنا ہو تو ہم ٹھنڈک کو استعمال کرتے ہیں، اور اگر سیاہی کو بدلنا ہو تو سفیدی کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بتائیے گناہ کو کس چیز سے ظاہر کریں گے؟ گناہ کو توبہ سے کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کے ساتھ کریں گے۔ صرف توبہ سے نہیں کریں گے، ساتھ نیکی بھی کریں گے۔ اتق اللہ
احمد بن حنبل کی روایت، قول النبی علیہ السلام اتق اللہ حیث کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، فرمایا گناہ کرتے ہو تو ساتھ فوراً کوئی نیکی کرو تاکہ تمہاری نیکی تمہارے گناہ کو بہا کے لے جائے، نیکی گناہ کو بہا کے لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سورۃ ہود آیت نمبر 214، ان الحسنات یذھبن السیئات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نیکیاں تم جو کرتے ہو یہ تمہارے گناہوں کو بہا کے لے جاتی ہیں۔ تو ہم نے اس کا الٹرنیٹ جو استعمال کرنا ہے وہ ہم نے نیکی کرنی، اور صرف رمضان میں نیکی نہیں کرنی، رمضان کے بعد بھی کرنی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک مدت میں نے موسیقی سنتے گزاری اور آج اگر احساس ندامت ہوا اور احساس ہوا کہ میں نے جو کچھ کیا غلط کیا، اس کو زائل کیسے کریں گے؟ کیا سنیں گے؟ کلام الہی کیا سنیں؟ ابھی تو آپ نے خود بتایا کہ علامہ صاحب گرمی ہوتی ہے تو ہم اے سی چلا کے اس شدت کو، اس حدت کو، تپش شرارات کو زائل کر دیتے ہیں۔ تو اب بتائیے نا اس کو کیسے زائل کریں گے؟ اگر آپ نے موسیقی، آپ کے کان اور میرے کان سننے کے عادی ہیں، اب ہمیں اپنا کلام الہی کو سننا ہوگا۔ اور اگر مسجد کے اندر ہم نے حالت جنابت میں قدم رکھا یا ناپاک میں قدم رکھا تو مسجد میں اعتکاف یا نماز کے لیے داخل ہوتے اعتکاف کی نیت کر لیں، اور بے وضو کر قرآن کو ہاتھ لگایا ہے تو کوئی قرآن کریم لے کے مسجد کے اندر ہدیہ کر دیں، اس کی تلاوت کر لیں اور اس کو چوم کے سینے سے لگائیں، اس کی تعظیم و تکریم کریں کہ میں نے اس کو بے وضو ہاتھ لگایا تھا، تاکہ وہ جو غلطی اور گناہ کیا میں نے، اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو، اس گناہ کی نیکی کا کفارہ بنا دے۔ اور اگر آپ نے اور میں نے کہیں ڈرنک کیا زندگی کے اندر، میں تو حسن ظن ہی رکھتا ہوں سب کے بارے میں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو کیوں نہ میں اور آپ مل کے کوئی اچھی اور پاکیزہ مشروب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں کہ یا اللہ وہ حرام میں نے جو پیا اس کے بدلے حلال تیری مخلوق کے لیے میں صدقہ کرتا ہوں۔ کاش ہمیں سمجھ آ جائے بیماری کا علاج ضد سے اور گناہ کی تاریکی کو نیکی کے نور سے ختم کیا جاتا ہے۔ چلیں ایک تو ابتدائی مرحلے پر ہم نے سٹارٹ لینا ہے جب آپ نے سن بلوغت میں قدم رکھا۔ میں آپ کی توبہ کو اس وقت توبہ سمجھوں گا جب آپ ریورس گیئر لگا کے وہاں تشریف لے جائیں گے، جب آپ بالغ ہوئے اور آپ کیلکولیٹ کریں گے کہ میری نمازیں کتنی گئیں، میرے روزے کتنے گئے، میری عبادات کہاں گئی۔ جب ان کا حساب لگانے کے بعد پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے کہ یا اللہ یہ میری زندگی کی پہلی نماز فجر جو قضا ہوئی، یا اللہ یہ میری وہ دوسری نماز فجر جو قضا ہوئی، یا اللہ جو اس کے بعد قضا ہوئی، جو اس کے بعد قضا ہوئی، اس کے بعد قضا ہوئی، بعد قضا ہوئی، اور پھر قضا نے آپ کو آ کے پکڑ لیا، قضا نے آپ کو آ کے پکڑ لیا اور مالک کے پاس لے گئی، تو جواب موجود ہے، مالک جتنی ادا کی تھی تیری توفیق سے کی تھی، اگر تیری دی ہوئی حیات کی مدت ختم نہ ہوتی تو میں تیری زمین پہ اپنی قضا نمازیں ادا کر کے آتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ میں نے حدیث کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے بتایا ہے۔ زکوٰۃ آپ کی جاتی رہی، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے زکوٰۃ پراپر نہیں دی۔ میرے ایک دوست ہیں، جب میں نے اس دن انہیں کوئی مسئلہ بتایا، اور یہ آپ کی فدیہ صدقہ فطر کے حوالے سے، وہ بلینئر پرسن ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ شیخ صاحب کتنا، کوئی 45-50 سال سے دبئی میں بڑے بزنس مین ہیں، تو میں نے پوچھا کتنا دیتے ہیں، کتنا آپ نے صدقہ فطر دیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں 2 kg جو گندم ہے اس کے حوالے۔ اچھا آپ قریب ہو جائیے۔ رات میں نے قرآن کریم کی آیات پڑھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے گنجائش اور کشادگی پیدا کر دے گا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ آگے ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ آگے ہوتے جائیے، تاکہ آنے پچھلی روز سے لوگ آ کے آپ سب، مجھے شعر یاد آ گیا، جو بھی آئے ہیں بیٹھے ہیں نزدیک تیرے، ہم کہاں تک تیرے پہلو سے سرکتے جائیں گے۔ جس کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپنوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو چلے کوئی نہیں، جو آگے بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کے اپنے ہیں،
اس میں بیگانہ کوئی نہیں ہے، دروازہ کھول دیں، لوگوں کو موقع دے دیں اندر آنے، کہیں نہ کہیں جگہ بنا لیں گے آپ اپنی۔ وہ 2 کلو گندم کے حوالے سے جس کی موجودہ جس کا ریٹ جو ہے وہ 300 ہے، تو میں نے کہا شیخ صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اتنا ہی ہے۔ پھر میں نے انہیں بتایا، جب انہوں نے ریٹس بتائے اور میں نے کہا ابھی آپ سے سوال کرتا ہوں، تو میں نے کہا آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور جس دن سے وہ صدقہ فطر دے رہے تھے عمران صاحب اپنے وہ 2 کلو گندم کے واسطے سے، وہ فوری طور پر کشمش پہ انہوں نے سوئچ کیا اور کیلکولیٹ کیا، اتنے سالوں بعد ہزاروں درہم بنتے تھے، ہزاروں، جس کی کیلکولیشن کے بعد دل دہل جاتا ہے۔ لیکن اس بندے کو میں نے کہا اپنی آخرت کو دیکھیں، یہ آپ کے 3 بیٹے ہیں، سارے یہ رہ جائیں گے۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اسی وقت انہوں نے وہ ساری رقم کیلکولیٹ کر کے اس کو گریجولی انہوں نے صدقہ کرنا شروع کر دیا کہ یا اللہ میری ہمت اور استطاعت تھی، میں نے نہیں کیا تو مجھے معاف کر دے۔ اور اس کے بعد زائد صدقہ بھی کیا اس تاخیر کا۔ جانا تو ہمیں اصل میں وہاں ہے، یہی تو دین ہے جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں۔ ہاں، کبھی کبھی دل پر غم کا بوجھ ایسا آتا ہے، لوگ مجھ سے کہتے ہیں علامہ صاحب دل بہت اداس ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا ہوا؟ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی علامہ صاحب۔ میں کہ کوئی فائنینشیل کرائسس ہے؟ کہتے ہیں نہیں علامہ صاحب بڑا اللہ کا کرم ہے، پیسے کا تو سوال نہیں۔ میں کہ بھابھی سے کوئی بیگم سے لڑائی ہے؟ کہتے ہیں علامہ صاحب نہیں بالکل نہیں۔ میں کہ بچوں کا مس کنڈکٹ کہ بچوں کا مس ہے؟ کہتے ہیں علامہ صاحب نہیں بالکل کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دل بہت پتہ نہیں کیا بوجھ ہے غم کا دل پر، کچھ اچھا نہیں لگتا، ہر طرف عجیب عجیب دماغ پر بوجھ رہتا ہے۔ کہتے اللہ بوجھ نہیں اترتا، سمجھ نہیں آتی مجھے کیا ہے، لگتا ہے بھی کچھ ہو جائے گا، لگتا ہے بھی کچھ ہونے والا ہے، دل بہت پریشان ہے۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے زندگی میں؟ کبھی ایسا بھی ہوا؟ آئیے آپ نہ مجھے نہ بتایا کریں، شاید آپ کو شک کیا تھا صاحب کہیں آگے نہ بتا دیں کسی کو۔ ایسا نہیں ہے، انسان پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہیں اور دل پر رنج و الم کے بادل چھا جاتے ہیں۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا من الذنوبی، سنیے گا ذرا، من الذنوبی ذنوب، گناہوں میں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں لا یکفرھا الا الہموم، جنہیں کوئی عبادت اور ریاضت ختم نہیں کر سکتی سوائے اس غم کے جو انسان کے دل پر بوجھ آ جاتا ہے اور دماغ پر چھاتا ہے۔ تمہاری کوئی عبادت تمہارے غم کو زائل نہیں کر سکتی، گناہ کو زائل نہیں کر سکتی۔ آپ یہ دیکھیں وہ رحمان رحیم ہے کیسا۔ اداس آپ ہیں، پریشان میں ہوں، دل میں میرے تکلیف ہے، میں بتا بھی نہیں پاتا مجھے کیا ہے، لیکن میں غم کا بادل میرے دل پہ چھا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے دل پہ غم کا خلاف آ جاتا ہے، غم کا خلاف مجھے چھا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا کفارہ صرف رنج و الم اور دکھ ہوتا ہے، بندہ بتا بھی نہیں پاتا کسی کو مجھے ہے کیا، نہ فزیکل کوئی ڈس آرڈر ہوتا ہے نہ کوئی اور وجہ ہوتی ہے، بس ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ اور رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں الا الہم بطلب المعیشہ، جس کا علاج نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ فرمایا اس کا علاج ہم المعیشہ، اپنے روزگار کی فکر ہوتی ہے۔ فرمایا یہ روزگار کا غم ایسا غم ہے جس کے بدلے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ روٹی کی فکر، راجہ صاحب روٹی کی فکر، کھانے کی فکر، اولاد کے لیے رزق کی فکر، گھر کے کرائے کی فکر، یوٹیلیٹی بلز کی فکر، ماہانہ راشن کی فکر، کچھ غم ایسے ہوتے ہیں فرمایا جو تمہاری عبادتوں سے بھی جو ہے، گناہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تمہاری عبادتوں سے بھی نہیں مٹتے، انہیں تمہاری معیشت کا غم جو ہے تمہارے دل پر، اللہ اس غم کے بدلے تمہارے اس گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور دل پر جو انجانا سا بوجھ ہے غم کا اور اداسی کا، وہ اصل میں گناہوں کی تاریکی ہوتی ہے جو اوپر چھا جاتی ہے۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اذا کثرت ذنوب العبد، جب میرے نبی نے فرمایا جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں وَلَمْ تَكُنْ لَهُ أَعْمَالُ تُكَفِّرُهَا، اور اس کا کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا جو گناہ کو مٹا سکے، أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْهُمُومَ، اللہ اس کے دل پر غم کا بوجھ ڈال دیتا ہے، اللہ اس کے دل پر غم کا بوجھ ڈال دیتا ہے۔ فَتَكُونُ كَفَّارَةً لِلذُّنُوبِ، اور وہی دکھ، تکلیف، غم، پریشانی اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ میری باتیں آپ غور سے سن رہے ہیں؟
توجہ کے ساتھ، روزہ بھی ہے اور ماحول بھی جو ہے وہ ٹھنڈا ہے، نیند بھی آ رہی نہیں آ رہی نیند؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جبریل امین حاضر ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس. اچھا، ایک فطری سا ایک امر ہے کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ مجھے کون کتنا چاہتا ہے. اور کبھی کبھی تو بندہ آزمائشوں پر بھی اتر آتا ہے کہ آزما کے دیکھا میں کتنا کو پیار. شوہر بیوی کو آزماتا ہے اور بیوی شوہر کی محبت کو آزماتی ہے، اور ماں اپنے بیٹے کو آزماتی ہے، اور بیٹا ماں کو آزماتا ہے، باپ بیٹے کی محبت کو آزماتا ہے، بیٹا باپ کی محبت کو آزماتا ہے. اصل میں اپنے اندر کے انسان کی تشفی اور تسلی جو ہے وہ درکار ہوتی ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا چاہنے والا مجھے کتنا چاہتا ہے. پتہ نہیں میری بات سے آپ کو کس حد تک اتفاق ہے. میں نے بڑی ہی سوفسٹیکیٹڈ بات کی. میں نے یہ نہیں کہا کہ ایک عاشق معشوق سے امتحان لیتا ہے کہ وہ مجھے کتنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی امتحان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی امتحان لیتے ہیں. اگرچہ علیم الخبیر ہے، وہ بھی دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ مجھے کتنا چاہتا ہے. ایسا ہے نا؟ کسی کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیتا ہے؟ نہیں پھینکتا آگ میں. تو دیکھتے ہیں اللہ دکھاتا ہے مجھے اور آپ کو. کہا تھا فرشتوں نے کہ یا اللہ تو نے ابراہیم کو تو سارا کوئی دے رکھا ہے، یہ تجھے کیوں یاد کرے گا؟ کیوں نہ یاد کرے؟ تجھے اتنا کچھ تو دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ ایک ایک چیز کو واپس لیا اور فرشتوں سے کہا جاؤ جا کے یہ تسبیح سناؤ میرے ابراہیم کو. ابراہیم علیہ السلام نے سارا کچھ ہی دے دیا، بکریوں کے ریوٹ بھی دے دیے، اور پھر کہا پھر تسبیح سناؤ. پھر تسبیح جو آپ کی تسبیح تراویح ہے پھر سنائی. تو انہوں نے کہا اب تیرے پاس آپ کے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بکریوں کو چرانے والا چرواہا بھی تو درکار ہوگا نا. تو میں سوچتا ہوں تمہارے ساتھ میں چراؤں گا بکریاں. تو اللہ نے فرمایا دیکھو میرے ابراہیم کی محبت میرے ساتھ ان مالی اور مادی وسائل کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس کی دل کی دھڑکنوں میں ان کا رب موجود تھا. تو ایک فطری سامر ہے کہ بندہ چاہتا بھی ہے اور چاہے جانے کی خواہش بھی کرتا ہے. یوسف علیہ السلام نے پوچھا جبریل امین سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے مجھے کہ میرے کھو جانے کے بعد میرے والد پر کیا گزری اور ان کی کیا کیفیت تھی، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، میں بھی دیکھوں کہ محبت کا وہ پیمانہ کیا تھا، کتنی محبت تھی. تو انہوں نے کہا کہ جبریل نے کہا کہ ہاں آپ کے والد کو بڑا شدید رنج تھا، آپ کے والد کو انتہائی شدید رنج تھا. انہوں نے کہا کہ جس طرح 100 عورتوں کا بچہ مر جائے اور ان کی جو اکلوتا بیٹا فوت ہو جائے اور ان کی جو شدت غم ہوتی ہے ان سب کی شدت کو یکجا کر دیا جائے، اتنا غم آپ کی جدائی کا آپ کے والد کو تھا. اتنا غم تھا آپ کی جدائی کا آپ کے والد کو. تو آپ دیدہ ہو گئے اور پوچھا پھر اللہ نے کیوں اجر بھی دیا میرے والد کو، اس غم کا اجر بھی دیا. کہا اللہ تعالیٰ نے ہر لمحے پر آپ کے والد کو 100 شہداء کا ثواب عطا فرمایا. ان غموں اور دکھوں کو برداشت کر لینا، ان تکلیفوں کو سینے پر جھیل لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت اور عنایت ہوتی ہے. یاد رکھیے گا طلب معیشت کے لیے فکر مند ہو جائیں یا اپنے گناہوں کے لیے آپ فکر مند ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے بھی آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جابر بن عبداللہ سے حدیث کے راوی ہیں، پہلے شعب الایمان کی روایت لیتا ہوں. فرمایا خیالکم کل مفتن تواب، فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ بہتر گناہ کرنے والا وہ ہے جو زیادہ توبہ کرنے والا ہے. بھلا گناہ کرنے والا بھی بہتر ہوتا ہے؟ فرمایا تم گناہ گاروں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ کیا کرنے والا ہے. ہاں اس کو بھولنا نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ مومن جو ہے المومن کا سنبلۃ، مومن جو ہے یہ گندم کی بالی کی طرح ہوتا ہے. گندم کی بالی آپ نے دیکھی کبھی؟ اتفاق ہوا گندم کی فصل لہلہا رہی تھی، جب ہوا چلتی تو وہ بالی کیا کرتی ہے؟ کبھی یوں جھکتی ہے کبھی یوں جھکتی ہے. نہیں جھکتی بالی،
ایسی جھکتی ہے جو جن کا تعلق دیہات سے ہوگا یا جنہوں نے فصل کو دیکھا ہوگا، وہ لہراتی ہے، کبھی نیچے گر جاتی ہے پھر اوپر اٹھتی ہے، ہوا سے جھلاتی رہتی ہے، گراتی رہتی ہے، اٹھاتی رہتی ہے۔ فرمایا میرا ہر امتی گندم کی بالی کی طرح ہے، یفیع احیانا و یمیل احیانا، کبھی ٹوٹتا ہے کبھی جھکتا ہے۔ فرمایا میرے امتی کی پہچان یہ ہے، کبھی وہ گناہ کر کے پھاڑتا ہے، پھر وہ پیوند لگاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھاڑتا ہے، پھر پیوند لگاتا ہے۔ المومن والن راکعون، مومن جو ہے وہ پھاڑنے والا ہے اور پھر دوبارہ پیوند لگانے والا ہے۔ اور فرمایا کہ بہترین میرا امتی وہ ہے، فخیرہم من مات علی رقعہ، جو زندگی کو پیوند لگاتے لگاتے رب کے پاس آ گیا، وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ خدا کرے کہ آپ پیوند لگانے والے بن جائیں۔ غلطیاں ہماری سرشت میں ہیں، گناہ ہماری جبلت میں ہے، یہ ہماری، ہم نہیں رک سکتے، ہم نہیں باز آ سکتے، لاکھ کوشش کے باوجود ہمارے بشری تقاضے، ہماری فطری جبلتیں ہمیں مجبور کرتی ہیں۔ ادھر توبہ کرتے ہیں، توبہ میری جام شکن، جام میری توبہ شکن، سامنے ڈھیر ہیں بکھرے ہوئے پیمانوں کے، ادھر توبہ کرتا ہوں پھر توڑتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں پھر توڑتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین توبہ کرنے والا وہ ہے جو دنیا سے رخصت ہو تو توبہ کرتا چلا جائے، وہ پھاڑنے والا نہ ہو، پیوند لگانے والا ہو۔ میں آج کی جمعہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ امت مسلمہ اور ان میں سے بطور خاص میری ابتدا میں نماز ادا کرنے والے جتنے یہ لوگ ہیں، یا اللہ میرے بھائی یہ پیوند لگانے والے بن جائیں اور پیوند لگاتے لگاتے اپنے رب کی بارگاہ میں میدان حشر میں کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ یا اللہ گناہ سے ہم نے پھاڑا تو تھا لیکن پیوند بھی تو لگایا تھا، تیرے نبی نے فرمایا تھا پیوند لگانے والے بننا، ہم پیوند لگاتے لگاتے تیرے پاس آ گئے ہیں۔ ہاں، امام مسلم کی حدیث، اور ایک شخص نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اگر یہ قرآن کریم کی ایک آیت میرے سامنے آ گئی ہے، میں یہ بھی پڑھ لوں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک یؤتون اجرهم مرتين، اللہ فرماتے ہیں میں دوہرا اجر دیتا ہوں جی، دوہرا اجر کس کو؟ بما صبروا، ایک جو صبر کرتے ہیں گناہ گاروں کو میں دوہرا اجر دیتا ہوں، گناہ گاروں کو میں کیا کرتا ہوں جی؟ دوہرا اجر دیتا ہوں۔ نمبر ایک، پہلی بات کہ بما صبروا، وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور دوسری گناہ گاروں کی خوبی یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو نیکیاں کر کے مٹا ڈالتے ہیں، اپنے گناہوں کو نیکیاں کر کے مٹا ڈالتے ہیں۔ تو مجھ سے وعدہ کریں کہ گناہ اور غلطی ہوگی تو ساتھ ہی کیا کریں گے؟ ساتھ کیا کریں گے؟ نیکی کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ تاکہ وہ گناہ کیا ہو جائیں۔ یہ میں نے قصص کی آیت نمبر 54 پڑھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دوہرا اجر ہے جو غلطی کرنے کے بعد نیکی کر کے اس غلطی کو مٹا ڈالتے ہیں۔ اور اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں سودا لینے گیا تھا دکان پہ، اور سودے کے دوران میں نے یہ دیکھا کہ وہ عورت تنہا کھڑی بیچ رہی تھی اور میں اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکا، اور میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بوس و کنار کیا، اور جو کچھ میں کر سکتا تھا گناہ کی طرف، کبیرہ کی طرف نہیں گیا، لیکن میں نے بہت کچھ کیا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، آپ نے اس کی بات کا وہ کہ یا رسول اللہ مجھے فرمائیے، مجھے پاک فرما دیجیے، مجھ سے غلطی گناہ ہو گئی، آپ نے نہیں دیا جواب دیا۔ نماز فجر کا وقت تھا، اور جب جماعت کے لیے آپ جماعت کروا دی، اس نے پھر وہی بات کو دہرایا کہ یا رسول اللہ مجھ سے بہت گناہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے میرے پیچھے فجر کی نماز ادا کی ہے؟ یا رسول اللہ کی فرمایا وہ تیرے گناہوں کا کفارہ بن گئی ہے، تیرے گناہوں کا۔ پھر آپ نے فرمایا الصلاۃ الخمس، فرمایا یہ 5 نمازیں کفارۃ لما بینہن الا الکبائر، یہ میرے امتیوں کی ان 5 نمازوں کے دوران جو غلطیاں، خطائیں اور گناہ ہوتے ہیں یہ نمازیں ان کا کفارہ بن جاتی ہیں، الا الکبائر، سوائے کبائر کے یہ کفارہ بن جاتی ہیں۔ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے ان چیزوں کو۔ سب سے اچھی حالت والا بندہ کون ہے پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا ہر معاملے میں اپنے مالک کی طرف رجوع کرنے والا، ہر معاملے میں
مالک کی طرف رجوع کرنے والا اگر ارتکاب گناہ ہو جائے تو بھی اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ میرے گناہ پہ پردہ ڈال دے. آپ سے گناہ ہوگا تو پہلی دعا آپ کیا کریں گے؟ یا اللہ میرا گناہ ڈسکلوز ہو جائے، کیا ہو جائے؟ یا اللہ پردہ ڈال دے. دوسری دعا کریں گے جب گناہ سے فارغ ہو جائیں گے تو کہیں گے یا اللہ میری توبہ قبول کر لے، میں توبہ کرتا ہوں. دوسری بات آپ یہ کہیں گے، اور جب توبہ کر چکیں گے تو کہیں گے یا اللہ مجھے آئندہ محفوظ رکھنا. مجھے آئندہ کیا کرنا؟ آئندہ مجھے محفوظ رکھنا. اور چوتھی بات آپ کہیں گے کہ یا اللہ اگر تو نے توبہ قبول کر لی ہے مالک تو مجھے توبہ پر استقامت اور دوام عطا فرما دینا کہ میں ہمیشہ اس پر مستحکم رہوں اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جاؤں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ میرے پاس شیخ ابو عثمان آئے. مجھے کسی نے کہا، انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب ہے گلا بھی کری جاتا ہے نال تصویر بھی پڑھی جاتا ہے. تو تصویر پڑھ رہا تھا تو باتیں بھی کر رہا تھا صاحب سے. کہتے ہیں علامہ صاحب یہ تو تصویر بھی پڑھ رہا ہے، کب تشریف لائیں آپ؟ نہیں میں ایک بات میرے دوست ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں کہ میرے پیش نظر ہیں اور ایک اس طرف ہے ان کا پچھلے دنوں انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ عمران صاحب کی والدہ کو صحت کامل عطا فرمائے. تمام بیماروں کو اللہ صحت عطا فرمائے. ہمارے مرحومین کی بخشش فرما دے اللہ تعالیٰ. ان کی قبور کو ٹھنڈا اور کشادہ فرما دے. اور ہم بھی جانے کی تیاری میں ہیں. قبرستان جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ ہم سے پہلے چلے گئے، ہم آپ کے بعد آنے والے ہیں، پر تھوڑی ہی دیر ہے، ابھی جلد آپ کے آ کے آپ سے مل لیں گے. یہ میرے نبی نے فرمایا. اور وہ امام غزالی فرماتے ہیں شیخ ابو عثمان نے کہا کہ شکر ادا کریں اور ہر عضو کو شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر زبان جو ہے وہ تسبیح پڑھ رہی ہے، باقی اعضاء گناہ کر رہے ہیں، تو امام غزالی فرماتے ہیں میں نے شیخ ابو عثمان سے کہا کہ اس پر رب کا شکر ادا کرو کہ سارے اعضاء بدن سے اگر خطا ہو رہی ہے زبان تو محفوظ ہے نا. نہیں بات نہیں سمجھے. انہوں نے کہا جی تو اس کے باقی اعضاء بدن گناہ کرتے ہیں، لیکن باقی اعضاء بدن گناہ کرتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ زبان تو اس کی ہے. اور ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ نیکی کرنے والوں کی کسی نیکی کو میں ضائع نہیں کرتا. ہو سکتا ہے اس کی نیکی جو ہے اس کو اس گناہ سے محفوظ کر لے، آئندہ وہ دور ہو جائے اس نیکی سے. اور 4 فرشتے اترتے ہیں جی، اور اتر کے آپس میں مخاطب ہوتے ہیں اور یقول احدہما یا لیت ھذا الخلق یخلق. فرشتے کہتے ہیں 4 اترتے ہیں، 2 مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہائے افسوس یہ لوگ پیدا ہی نہ ہوتے، یہ لوگ پیدا ہی نہ ہوتے. گناہوں کو دیکھ کے کہتے ہیں ہائے افسوس یہ لوگ پیدا ہی نہ ہوتے. دوسرے سے کہتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ دوسرا کہتا ہے وَيَقُولُ الْآخِرُ يَا لَيْتَهُمْ، ہائے افسوس اِذْ خُلِقُوا عَلِمُوا مَاذَا خُلِقُوا، اگر پیدا ہو گئے تھے تو کم از کم پتہ تو کرتے کہ پیدا کیا کیوں گیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 فرشتے ہر روز صبح اترتے ہیں، ہر روز شام اور صبح اترتے ہیں. ایک دوسرے سے کہتا ہے ہائے افسوس یہ پیدا ہی نہ ہوتی مخلوق، یہ انسان نہ ہی پیدا ہوتے، ہر وقت گناہ میں مشغول رہتا ہے. دوسرے کہتے ہیں ہائے افسوس پیدا تو ہو گئے تھے، کم از کم یہ تو پتہ کرتے کہ پیدا کیا کیوں گیا ہے، یہ بھی نہیں پتہ چلاتے. فیقول الآخر، اور اگلا کہتا ہے یا لیتہم اذا لم یعلموا لماذا خلقوا، کہتے ہیں کہ جب نہیں جانتے تھے کہ کیوں پیدا کیے گئے تو کم از کم جانتے تو صحیح کہ پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا. عامل بما علموا. دوسرا کہتا ہے ہائے افسوس اگر آ بھی گئے تھے تو جتنا پتہ چل گیا تھا اتنا تو عمل کر لیتے، جتنا پتہ چل گیا تھا اتنا تو عمل کر لیتے. نہ تو آپ روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جا کے کیا بتائیں گے کہ ہمیں مولانا بدر الزمان نے کچھ نہیں سکھایا، کچھ نہیں بتایا ہمیں. یا اللہ ہمیں تو پتہ ہے کچھ نہیں تھا، ہمیں تو علم ہی کچھ نہیں تھا. کیا رب سے کہیں گے ہمیں کوئی پتہ نہیں؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ اگر یہ پیدا ہو گئے تھے تو جتنا علم امپارٹ ہوا ان تک پہنچا، جتنا پہنچا تھا اتنا تو عمل کر لیتے. یہ تو اتنے پر بھی تیار نہیں ہوئے، اتنے پر بھی تیار نہیں ہوئے. روزانہ فرشتے یہ صدا دیتے ہیں. اور زمین اور آسمان نے کہا، دونوں نے رب سے اجازت مانگی کہ یا اللہ ہمیں موقع دے، یہ تیری مخلوق تو گناہوں میں ڈوبی رہتی ہے، اسے ہم دھنسا دے. اور اللہ نے فرمایا نہیں، انہیں میں نے پیدا کیا ہے
یہ بھی توبہ کر لیں گے. ابھی کیا کر لیں گے؟ توبہ کر لیں گے، میں انہیں معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فاطر کے اندر ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ فرماتے ہیں زمین آسمان کو میں نے پکڑ روک رکھا ہے تمہیں عذاب دینے سے، تمہیں ان اپنی جگہ سے ہٹنے سے روک رکھا ہے. وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو انہیں سوائے میرے روکنے والا کوئی نہیں. کہتے ہیں جی 5.6 اور 6.7 ریچر اسکیل پہ ارتھ کو ایک زلزلہ آیا ہے اور پورا کشمیر اور یہ تائیوان اور جاپان پورا کا پورا بستیاں کی بستیاں جو ہیں وہ زمین بوس ہو جاتی ہیں. کتنی شدت تھی زلزلے کی؟ 6 اور 7 اور کتنی دیر ہوتی ہے؟ 1 گھنٹہ ہوتی ہے؟ کتنی ہوتی ہے؟ سیکنڈز میں ہوتی ہے، سیکنڈز میں ہوتی ہے. اور سارا کچھ کہاں جاتا ہے؟ یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اپنی جگہ سے متحرک ہو جائیں تو اے میرے حبیب اس کو سوائے تمہارے رب کے روکنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں تو پھر میں ہی روکوں گا. انہیں میں نے روک رکھا ہے، یہ روز مجھے کہتے ہیں، یہ روز آسمان اور زمین روز کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم اپنی جگہ سے ہلیں، حرکت انتزولا، ہم اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. اور پھر دیکھیں اس مخلوق کا حشر کیا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں یہ میرے بندے ہیں، یہ بھی توبہ کر لیں گے، یہ توبہ کر لیں گے. میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ تم اپنی جگہ سے ہٹو یا اپنی حرکت جو ہے اس کو شروع کرو. اللہ سے دعا کرتے رہا کریں، اللہ سے دعا کرتے رہا کریں کہ یا اللہ. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زار و قطار رونے والوں کی دعا کو جو ہے قبول فرماتا ہے. اور الدعاء سلاح مومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. وعماد الدین، اور دین کا ستون ہے. ونور السماوات والارض، تمہاری دعائیں اللہ کی زمین و آسمان کا نور ہے. جب آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو یہ نور بن کے اوپر اٹھتی ہے اور فرشتے دیکھتے ہیں کہ زمین سے نور اٹھتا چلا آ رہا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا کہ تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی نہیں روکتی. وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنزِلُ فَلْيُقَاهُ الدُّعَاء فَيَلْتَجِّعَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تمہاری دعائیں تمہاری مصیبتوں کے ساتھ باہم متصادم ہوتی ہیں، انہیں تم تک نہیں آنے دیتی اور قیامت تک ان کو روک کے رکھتی ہیں. رسالہ اب عمر سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے دعا کی اجابت سے زیادہ دعا کی فکر ہوتی ہے. ولیکن حمد دعا، بلکہ مجھے دعا کی فکر ہوتی ہے. لوگوں نے پوچھا آپ کو دعا کی فکر کیوں ہوتی ہے؟ قبولیت کی کم ہوتی ہے، دعا کی زیادہ ہوتی ہے. فرماتے ہیں فَإِذَا أُلْحِمْتُ الدُّعَاء، جب اللہ مجھے دعا کی توفیق دے دیتا ہے فَإِنَّ الْإِجَابَةَ، وہ قبولیت ساتھ ہی آ جاتی ہے، قبولیت ساتھ ہی آ جاتی ہے. امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا میں تو بڑے ہی گناہ گار ہوں، بس اب توبہ کرنے آیا ہوں آپ کے پاس، آپ یہ بتا دیجئے کہ اگر میں توبہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے گا. اور امام حسن بصری نے فرمایا اگر اللہ نے تیری توبہ نہ قبول کرنی ہوتی تو تجھے دعا کی توفیق بھی کبھی نہ دیتا، مجھے دعا کی توفیق کبھی نہ دیتا. آپ لوگ یہاں میرے پیش نظر مسجد کے اندر موجود ہیں، جمعہ کی ادائیگی کے لیے اور تحمل اور صبر کے ساتھ میری باتوں کو سن رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی عبادت کو قبول نہ کرنا ہوتا تو آپ اس کے گھر کے اندر موجود نہ ہوتے، آپ کہیں اور ہوتے. اس یقین کامل کے ساتھ بیٹھیے کہ آپ کا ایک ایک لمحہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پر ہے، اور اسے قبول نہ کرنا ہوتا تو آپ اس مسجد کی چوکٹ اور دہلیز کو بھی کراس نہیں کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کسی اور آفت میں مبتلا کر دیتا، یا روڈ پہ ہوتے یا سفر میں ہوتے، کسی ہاسپٹل میں ہوتے، کسی کچہری میں ہوتے، کسی تھانے میں ہوتے، نہ جانے کہاں ہوتے. آج جمعۃ الوداع اور آپ میرے پیش نظر اور میں آپ کے پیش نظر، تو گویا اللہ رب العزت نے آپ کی عبادات کو قبول کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے، اور وہ مالک ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ. جی اب کچھ باتیں کرتے ہیں جی اور آہستہ آہستہ چلتے ہیں آپ کے ساتھ. دعا کی بات ہوئی تو ایک اور بات کر لوں آپ سے، بس وہ ایسے ریلیونٹ میرے سامنے آ گئی. مسئلہ بتانے لگا تھا
جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہتی ہے کہ میرا بیٹا گم ہو گیا، میرا بیٹا گم ہو گیا، آپ بس صبر کرو مل جائے گا۔ وہ چلی گئی اٹھ کے، آپ نے جاؤ اللہ خیر کر کے مل جائے گا۔ دوبارہ پھر دوسرے دن پھر آئی اور کہتی جی میرا بیٹا تھا، میرا بیٹا کھو گیا، میرا بیٹا۔ آپ نے فرمایا جاؤ چلی جاؤ مل جائے گا، آ جائے گا اللہ خیر کر دے گا۔ تیسرے دن پھر آ گئی اور کہتی ہے جی دعا کرو، آپ میرا بیٹا کھو گیا، اور آپ نے فرمایا مل جائے گا۔ بس اتنی ہی کسی سی بات کہی، اس عورت کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹے اور صبر کے پیمانے بھی چھلکے۔ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ مار کے کہتی ہے، روز ہی کہتے ہیں صبر کرو مل جائے گا، صبر کرو، کتنا صبر کروں، اب تو میرے صبر کے پیمانے بھی چھلک پڑے ہیں اور میرے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے ہیں، میں کتنا صبر کروں؟ آپ بتائیے مجھے، آپ کا بیٹا گم ہوتا، اکلوتا ہوتا، تو میں دیکھتی کہ آپ کے سینے پہ کیا گزرتی ہے۔ آپ کو میری تکلیف کا احساس نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا چل جاؤ، چلی جاؤ گھر جاؤ، تمہارا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ وہ پریشان ہو کے گھر گئی اور دیکھا تو بیٹا مل چکا تھا۔ الٹے پاؤں واپس آ کے پوچھتی ہے 2 دن پہلے بھی آتی رہی ہوں، آپ نے ایسی بات نہیں کی، لیکن آج آپ نے کہا بیٹا تیرا گھر آ گیا، بتائیے آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا مجھے قرآن سے پتا چلا، مجھے قرآن سے پتا چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء، اللہ فرماتا ہے وہ کون ہے جو بے قرار اور مضطرب دل کی صدائیں سنتا ہے۔ فرمایا تم 2 دن آ رہی تھی میرے پاس، میں نے دیکھا تیرے اضطراب اور تیرے بے چینی کی وہ کیفیت نہیں تھی، آج تیسرے دن میں نے دیکھا تو مجھے میرے رب نے میرے دل میں خیال ڈالا کہ وہ بے قرار دلوں کی دعائیں سننے والا ہے، تو میں نے کہہ دیا کہ جاؤ تیرا بیٹا گھر آ گیا۔ جب بھی دعا مانگے مضطرب دل کے ساتھ، بے قرار دل کے ساتھ دعا مانگے، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ ہاتھ اٹھائے، مجھے تو ویسے ہی حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھ خالی لوٹا دوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو حیا آتی ہے یہ ہاتھ اٹھائے اور مجھے کہے رحمان، مجھے کہے رحیم، مجھے کہے مالک اور مجھے کہے خالق، اور پھر میں کہوں تیرے ہاتھ خالی لوٹا دوں گا۔ تو میں یہ رب کی شان کے لائق ہی نہیں کہ کوئی اسے پکارے اور ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ آپ کے ہاتھ کبھی بھی خالی نہیں لوٹتے اور نہ لوٹیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کے مقدر میں یا آپ کی چیز اچھی نہ ہو تو میسر نہیں آتی۔ چلتے ہیں جی کچھ سوالات کی طرف، چھوٹی موٹی باتیں اور کر لیں جی، آپ سے کریں گے اور باتیں۔ میں یہ کل رات ہے میرا خیال ہے 27ویں شب، ایسا ہی ہے جی۔ وہ کہتے ہیں علامہ صاحب ایک ابھی یہ آیا میرے پاس، ایک پلاٹ خریدا ہے بیچنے کے لیے، کئی سال ہو گئے، قیمت بھی کم ہو رہی ہے، پراپرٹی ڈاؤن جا رہی ہے۔ مجھے 2 دن پہلے بھی کسی نے بتایا کہ میں گیا ہوا تھا کینال ویلی، چند دن پہلے تو بتا رہے تھے کہ آج کل پراپرٹی جو ہے اس کا حال ٹھیک نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ دینی ہے یا جب بیچنا ہے اس پر زکوٰۃ نکالنی ہے؟ اچھا دیکھیں اس میں جو ایک بیسک دیکھیں، انہوں نے بتایا کہ ایک پلاٹ خریدا تھا بیچنے کے لیے، اس سے میں نے اور آپ نے یہ کشید کیا کہ یہ سیونگ ہے۔ کیا ہے؟ یہ آپ کی ضروریات سے زائد ہے۔ آپ تو میری بات کا جواب نہیں دیتے، بولے کیا سیونگ ہے نا، بچت ہے نا، ایسا ہی ہے نا، اور ہے بھی مال تجارت، ہے بھی کیا مال تجارت ہے۔ پراپرٹی کا ڈکلائن میں جانا یا اس کا اپلفٹ، اس کی پرائسز کا ہائک ہونا، دیٹ از اندر میٹر، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن طے شدہ بات ہے میں نے کروڑ کا پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کروڑ میرے پاس ہے، باقی میرے سارے اخراجات چل رہے ہیں، باقی تو چل رہے ہیں نا، تو میں نے سیونگ ہے میری۔ وہ الگ بات ہے وہ 90 لاکھ کا ہو جائے، وہ 90 لاکھ کا نہ ہو تو 1 کروڑ 20 کا بھی تو ہو جاتا ہے نا، 1.5 کا بھی تو ہو جاتا ہے۔ اس پر زکوٰۃ چونکہ یہ آپ کی سیونگ ہے، مال تجارت ہے، اس پر آپ کو زکوٰۃ ہر سال دینا ہوگی۔ شریعت آپ کو اتنا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ وہ آپ اس زکوٰۃ کو گریجولی ادا کر لیں۔ فرض کریں جی کروڑ پہ 25 لاکھ زکوٰۃ آ گئی، یا کتنے 2.5 لاکھ زکوٰۃ آ 2.5 لاکھ زکوٰۃ آ گئی کروڑ پہ، اس کو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجولی آپ اگلا سال آنے سے پہلے اس کو آپ ادا کر دیں۔ اتنی تو سہولت دی جا سکتی ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ اس کو سال کے اختتام پر 6 سال بعد بیچیں اور 1 سال کی اسی سال کی زکوٰۃ دے کے پچھلی 5 سال کی زکوٰۃ جو ہے وہ آپ نہ کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔
اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ جب بیچنا ہے، ہاں ایک اور آپ کو فیسلٹی بھی موجود ہے، آپ زکوٰۃ کیلکولیٹ کرتے رہیں اور اس کو لکھ کے رکھتے رہیں کہ جی سال کی اتنی بنتی، جب بکے گا تو ساری اکٹھی ادا کر دیجیے گا. لیکن اس کے لیے ایک چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تھوڑی سی ضمانت چھوٹی سی لے لیجیے گا کہ مالک یہ کہ 2-4 سال دے دے، ذرا مہربانی کرو، جب پلاٹ بکے گا تو زکوٰۃ دے کے آپ کے پاس آ جاؤں گا، کچھ ضمانت مل جائے تو ٹھیک ہے. ابراہیم لکھی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کو جب کہا تینانی علیہ رحمہ نے کہ آ جائیے عشاء کی مغرب کی عصر کی نماز پر، کہا تھا کہ نماز عصر کی جماعت کروا دیجیے. ہم بھی ایسے کرتے ہیں، جب کہیں جاتے ہیں میں جاتا ہوں، کہتے ہیں علامہ صاحب بزرگ ہیں جماعت کروا دیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ میں مغرب کی نماز ادا کروا دوں گا، پڑھا دوں گا. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ مغرب تک زندہ رہیں گے. بہرطور جی جو زیور عورت نے پہن رکھا ہے کیا اس کی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنا چاہیے؟ جی کرنی چاہیے. کر کے بیگم سے کہنا چاہیے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں. یہ بھی کہنا، صرف کیلکولیٹ نہیں کرنی، انہیں کہنا بھی ادا کریں، اور کوشش کریں کہ ایک آدھ اگر انگوٹھی یا کی رنگ وغیرہ کا ایئر رنگ وغیرہ بک جائے تو ذرا زیادہ بہتر مناسب رہے گا، حالات خوشگوار ہو جائیں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ حالات نارملائز رہیں تو بیگم سے پوچھیے گا کہ بیگم اگر آپ حکم فرمائیں تو میں آپ کی جگہ زکوٰۃ خود ادا کر دیتا ہوں، پھر آپ خود ادا کر دیجیے. لیکن بغیر اجازت کے زکوٰۃ ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. چلیں جی آگے. یہ صدقہ فطر کی باتیں کر لیں. مجھے افتخار صاحب کے اشارات کا جو ہے انتظار ہے. جب انہوں نے کہنا ہے کہ علامہ صاحب آپ نے بس کرنا ہے تو میں چپ کر جاؤں گا. آپ بس بے دھڑک ہو کے مجھے فرما دیجیے گا، چونکہ اب آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے، مجھے باہر کے ماحول کا پتہ نہیں ہے کہ لوگ ایڈجسٹ ہو گئے، روڈ پر بھی سڑک پر بھی لوگ موجود ہیں. اچھا جی، پہلی بنیادی بات تو یہ یاد رکھیے کہ صدقہ فطر جو ہے، یہ جو ابھی آپ عید پہ ادا کریں گے اس کی میں بات کرنے جا رہا ہوں. جی صدقہ فطر جو ہے یہ شخص پر واجب ہوتا ہے، مال پر نہیں. زکوٰۃ مال پر واجب ہوتی ہے. دوبارہ سنیے گا، صدقہ فطر اشخاص پر، پرسنز پر واجب ہے، نٹ آن یور ویلتھ. لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ ویلتھ پر، دولت پر، آپ کے ایسٹ پر ہوتی ہے. یہ فرق سمجھ آ گیا آپ کو؟ ذرا آپ میں سے کوئی دوہرا دے تو مجھے سہولت ہو جائے گی. صدقہ فطر اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں فرق کیا ہے؟ پرسنز پر ہے، پرسنز پر اور افراد پر. اور زکوٰۃ کس پر ہوتی ہے؟ مال پر. ایک فیصلہ ہم نے کر لیا. اگلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے بھی صاحب نصاب ہونا شرط ہے اور صدقہ فطر کے لیے بھی صاحب نصاب ہونا شرط ہے. لیکن زکوٰۃ کے لیے پورے سال صاحب نصاب ہونا شرط ہے. صدقہ فطر کے لیے صرف اور صرف یکم شوال کو، عید والے دن، صاحب نصاب ہونا شرط ہے. کوئی دوہرا دے گا بات؟ پہلے سمجھ آئی بات آپ کو؟ زکوٰۃ کے لیے پورا سال آپ کا صاحب نصاب ہونا شرط ہے. آپ امیجن کیجئے، جسٹ آپ یہ دیکھیے کہ میں صاحب نصاب نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اچانک محمود قریشی صاحب نے مجھے 2 لاکھ روپے ہدیہ کر دیا. جی صبح عید ہے، رات کو دے دیا، عید کا دن سورج طلوع ہوا، دن طلوع ہوا، میرے پاس 2 لاکھ موجود ہے، نصاب 1,36,000 ہے. سارا سال میرے پاس پیسے نہیں تھے، اس دن میرے پاس پیسے آ گئے، میں صدقہ فطر دوں گا؟ اس کا مطلب ہے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو گویا آپ نے آج یہ سیکھا کہ صدقہ فطر جو ہے وہ اشخاص پر ہے، زکوٰۃ مال پر ہے. دونوں کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے تھرو آف دا ایئر وہ پورا سال گزرنا ضروری ہے، لیکن صدقہ فطر کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے. لیکن علامہ صاحب، لوگ تو صدقہ فطر، اب ایک بندہ عید والے دن بھی صاحب نصاب نہیں ہے تو نہ دینا، تو دیتے ہیں نا، ہے صدقہ فطر تو دیتے ہیں، کہتے ہیں جی لازمی دینا. نہیں، ایسے کیسے ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ ہے وہ عید والے دن بھی صاحب نصاب نہیں ہے. ہاں تو کوئی بات نہیں، بہت تو نہ دینا. میں نے تو دیکھیے، جب میں بات کرتا ہوں تو میں نے تو بڑی کلیئر کٹ آپ سے واضح بات کی ہے. کہیں وہاں ہے تو بتائیے اس کے اندر.
اگر عید والے دن آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ موجود ہے، اس وقت نصاب 1,36,000 ہے، 1,36,000 ہے، اتنی رقم موجود ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں، صدقہ فطر دے دیجیے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اس کا بھی آپ کو ادا کرنا پڑے گا، جس کا ہاں بچہ ہوا ہے وہ دے گا اس کا۔ میں اب آہستہ آہستہ چلتا ہوں نا، بات کرتا جاتا ہوں، آپ کو اس کا فائدہ ہوتا چلا جائے گا۔ فرض رسول اللہ زکوٰۃ الفطر صاعًا من التمر او صاعًا من الشعیر علی العبد والحر، غلام بھی دے گا، آزاد بھی دے گا، والانثى عورت بھی دے گی، والصغیر بچہ بھی دے گا، والکبیر بڑا بھی دے گا، من المسلمین مسلمانوں کا بچے کا بھی صدقہ فطر ہوگا اور بڑے کا بھی ہوگا۔ وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاۃ، آپ نے فرمایا عید کی نماز پر نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کرو۔ آپ چاہیں تو رمضان میں اب بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، کشمش دے دیں، جو دے دیں، یس ہاں ہو گیا جی، ہو گیا لیکن آپ نے بال اچھے بنوانے ہیں، میں آپ سے ناراض ہوں، میں بہت یہ جو ہے نا بابا جی ناراض ہو جاتے ہیں، بچے ایسے بال بنائے نا تو پھر روزے سے زیادہ اہم آپ کی بالوں کا سٹائل ہے، اس کو ٹھیک کیجیے گا، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، میں بھی راضی ہو جاؤں گا، ہم دونوں، اللہ اور اس کا رسول اور میں بھی راضی ہوں گے انشاءاللہ۔ کشمش ہے، جو ہے، کھجور ہے، وہ پیمانے میں نے پہلے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اور یہ حدیث لیجیے ابو داؤد کی 1605 نمبر، عبداللہ ابن عباس، فرض رسول اللہ زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصیام، اور روزے کی حالت کے اندر آپ سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کی تلافیوں کے لیے، آپ کی عبادت اور بندگی میں نکھار آپ پیدا کرنے کے لیے اللہ نے صدقہ فطر رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی عبادت، آپ کی بندگی، آپ کے اوراد و وظائف کی قبولیت اور اس کے نکھار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ فطر رکھا ہے، اور اس میں آپ چاہیں تو گندم دیں، چاہے جو دیں، چاہے کھجور دیں، اور چاہیں تو چاول بھی دے سکتے ہیں اسی قیمت کے، دھان بھی دے سکتے ہیں، کپڑے بھی دے سکتے ہیں، کسی بھی صورت میں دے سکتے ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام فرمایا من ادھا قبل الصلاۃ فی زکوٰۃ مقبولۃ، نماز عید ادا کرنے سے پہلے دے دیں گے تو یہ بہت ہی مقبول صدقہ ہوگا۔ ومن ادھا بعد الصلاۃ، نماز کے بعد دے گا، فہی صدقۃ من الصدقات، یہ جو عام روز صدقہ دیتے ہیں، اور یہ وہی صدقہ ہوگا رسول کریم علیہ السلام عید والے دن باقاعدہ صحابہ کو مدینہ کی گلیوں میں بھیج کے اعلان کروایا کرتے تھے۔ اس کی سگنیفیکینس آپ دیکھیں نا، مدینہ کی گلیوں بھیج کے اعلان کروایا کرتے تھے۔ اور ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اللہ فرماتے ہیں خبردار تم نے میری راہ میں کوئی خبیث چیز دینے کا ارادہ کیا، اللہ فرماتے ہیں اور اگر تمہیں وہی خبیث دی جائے وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تم کبھی قبول نہیں کرو گے، کبھی قبول نہیں کرو گے، الا ان تغمضوا فیہا، اللہ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں آیت نمبر 262، اگر تمہیں دی جائے تو منہ پر اگر لوگ یار لے جائے، میں نہیں لینا، میں نہیں لوڑے دی، اللہ فرماتے ہیں میری راستے میں ایسی کوئی چیز نہ دینا، میں اس پر بات نہیں کرتا، لمبی بات نہیں کرتا جی۔ کوئی اور دیکھتے ہیں جی، اگر بچے نابالغ ہوں تو میں نے بتا دی یخرج عن اولاد الصغار، چھوٹے بچوں کا صدقہ آپ دیں گے۔ اور اگر ایسی کوئی میڈ جو راؤنڈ دا کلاک آپ کے گھر کے اندر رہتی ہے، ایک تو آتی ہیں نا صبح شام کام کر کے چلی جاتی ہیں، کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں بچیاں جو اپنے راؤنڈ دا کلاک گھر کے اندر رکھی ہوتی ہیں، ان کا صدقہ فطر کون دے گا؟ جس گھر میں وہ لوگ دیں گے، جن گھر میں میڈ ہے اور راؤنڈ دا کلاک ہے، وہ آپ اس کا صدقہ فطر آپ دیں گے۔ اور اپنی بیوی کا صدقہ فطر آپ دیں گے، جوان اولاد کا؟ کیوں نہیں؟ سربراہ بیوی ماشاءاللہ فائنینشلی اسٹرانگ ہے، بیٹے بھی سارے کماتے ہیں، تو آپ کیوں دیں گے؟ نابالغ اولاد کا دیں، ان کا نہ دیں، اور اگر دینا ہے تو ان سے پوچھ کے دیں، دینا ہے تو ان سے بغیر پوچھے نہ دیں، بغیر پوچھے نہ دیں، یہ ٹھیک نہیں ہوتا جی، پوچھ کے دینا چاہیے، ان سے پوچھیں جی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دوں، اس کا خاصا انتظار ہے آپ کا جی۔ ہاں، عید کی نماز کا وقت ہے 8 بجے، باہر بینر بھی آویزہ ہیں، اس سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ عید کی نماز۔ نہیں شیخ صاحب، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے 2 کلو کی بات نہیں کریں گے
I won't like to answer you. میں آپ کو جواب بھی نہیں دوں گا اس بات کا، کیونکہ میں آپ کی مالی حیثیت کو پہچانتا ہوں. میں نہیں جواب دوں گا. میں آپ کو 4 کلو کھجور کہوں گا اور 4 کلو آپ کو جو کہوں گا اور کشمش 4 کلو کہوں گا. میں مسئلہ ہی نہیں بتاتا ایسے لوگوں کو جن کا مجھے پتا ہو کہ فائنینشلی اسٹرانگ ہے. وہ 2 کلو کہتے ہیں، میں کہتی 2 کلو نہیں ہے، 2 کلو نہیں ہے. میں کہتا ہوں 4 کلو کھجور ہے، 4 کلو جو ہے. بچے خاصے لینڈ پر کرتے ہیں. یہ باہر گاڑیاں دیکھیے ذرا، خدا را گاڑیاں دیکھیے آپ. اب اتنی بڑی بڑی گاڑیاں مجھے بچے بتاتے ہیں علامہ صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، ہم وہاں سے گزرتے ہیں تو لگتا ہے پتہ نہیں یہاں کیا ہو گیا ہے. دور 1-1.5 میل گاڑیوں کی لائنیں لگی ہیں. تو باہر تو مہران نظر ہی نہیں آتی کہیں. مہران کا تصور ہی جو ہے وہ بالکل ہی زائل ہو گیا. اور اب مجھ سے پھر 2 کلو کیوں پوچھتے ہیں؟ 2 کلو نہیں، آپ سب کے لیے 4 کلو جو ہے، 4 کلو کھجور ہے، 4 کلو کشمش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری راہ میں دیں، فمن تطوع خیر فهو خیر له. اللہ فرماتے ہیں میری راہ میں دل کھول کے دیا کرو، تمہارے لیے بہتر ہے. اپنے رب کو جو ہے ناراض نہ کرو. اس لیے 2 کلو کی بات نہیں کرنی. یہ 2 کلو کسی چھوٹی سی مسجد میں جا کے نا، اس لوکیلٹی میں جہاں لوگ لوور مڈل کلاس لوگ ہیں، ان کو 2 کلو بتانا چاہیے. آپ کو 2 کلو کیوں بتانا؟ آپ 4 کلو جو دیں گے، 4 کلو کھجور دیں گے، 4 کلو کشمش دیں گے. اور 4 کلو کشمش 4400 کی آتی ہے. کتنے کی آتی ہے؟ 4400 کی آتی ہے جی 4 کلو کشمش جو ہے. اور کھجور آئے گی 2400 روپے کی آئے گی 4 کلو. اور جو آئیں گے جی 600 روپے کے. دل چاہے تو اس فگر کو دل میں بٹھا لیجیے، نہیں چاہتا تو کہاں بٹھائیے، میں نے تو بتا دی ہے نا. اور ساتھ آپ قرآن کریم کی آیت بھی پڑھ دی ہے، فمن تطوع خیرا فهو خیر له. اللہ فرماتے ہیں فعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام المسکین. اور زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنی استطاعت. بس جی چلیں بسم اللہ کریں جی. یہ چلیے جی آپ سنتے ادا فرمائیں. اور 8 بجے نماز عید الفطر ہوگی جی.